الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وسندنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعصومنا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات
سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین سید الرسل مولا کل ختم المرسلین تاجدار کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات رونق بزم کائنات دستگیر جہاں سید سروراں محبوب رب دو جہاں شفیع مسلماں حامی بے کساں فخر المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب العزت قابل قدر بزرگوں دوستوں اور معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس جامع مسجد کے اندر اس محفل پاک کے اندر آپ کی اور میری حاضری کی ہم سب کو سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہماری اس حاضری کو بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیک جائز حاجات التجائیں دعائیں اپنی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس مقدس رات کے صدقے سے ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمارے گھر کے جو بھی مسائل ہیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہر مسئلے کو اپنی رحمت کی نظر فرما کر میرے مولا ہر مسئلے کو حل فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پختہ سچا فرمانبردار آپ کا وفادار بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کو ترتیب دینے والے، سجانے والے، انتظام کرنے والے اور اس میں اس قدر ہمیں دل میں سننے قلب میں اس نے جو اپنا حصہ شامل کیا تمام احباب مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی انہیں برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی جو خدمت کرتے ہیں خداوند قدوس ان کے دسترخوان کے اندر وسعت اور کشادگی برکتیں نصیب فرمائے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان دونوں جہاں کی بھلائیاں انہیں نصیب فرمائے۔ جو دور دراز سے جہاں کہیں سے بھی محفل پاک کی نیت کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب شرکاء کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سورۃ القدر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ الکریم نے آج کی اس رات کی بابت اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی جل وجلہ الکریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اس لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ ہم نے اس قرآن کو اس لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر
امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ایک فضیلت تو یہ بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے. دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی تنزل الملائکہ، اس رات کا یہ شرف ہے، اس کی یہ برکت ہے، فضیلت ہے اس کی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ والروح، صرف فرشتے نہیں نازل ہوتے بلکہ فرشتوں کے ساتھ حضرت سیدنا روح الامین جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اسی رات میں زمین پر تشریف لاتے ہیں. حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام بھی آج کی اس رات زمین پر تشریف لاتے ہیں. تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور تمام معاملات جو آج کی رات ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. سلام اور سلامتیاں بھی جاتی ہیں، سلامتیاں نازل کی جاتی ہیں. یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جل وجہہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہونے تک غروب آفتاب سے لے کر شام جب ڈھلے، شام کے ڈھلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتیاں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں. اور یہ سلامتیاں نازل ہوتی رہتی ہیں، سلامتیاں نازل ہوتی رہتی ہیں. کب تک نازل ہوتی رہتی ہیں؟ فجر طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتیاں حضور کریم علیہ السلام کی اس امت پر نازل ہوتی رہتی ہیں. سلامتیاں نازل ہوتی رہتی ہیں. اور اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے جب تشریف لاتے ہیں، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجالس محافل پاک کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر لوگ محفل سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام بھی اس میں نازل ہوتے ہیں. اور جو حاضرین موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے رحمتوں والے پر ان کے جسموں کے ساتھ محف کرتے ہیں. دیکھیں نا، اگرچہ رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، کئی ایک ایسے ہوں گے جنہوں نے بادی شام ادا کی، تراویح پڑھی اور مختصر محفل ادا کی، پہن کی، جا کے سو گئے. لیکن ہم اگر یہاں پر رات کے اس پہر موجود ہیں تو قرآن کے اس نقطۂ نظر سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. خدا کے قدوس کے فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو وہ فقط فرشتے نازل ہی نہیں ہوتے بلکہ جتنے حاضرین موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے رحمت والے پاک ان کے ساتھ معاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، سلام دیتے ہیں ان کے ساتھ. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی دیگر احادیث بینات کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ جس چیز کو یہ شرف مل جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بخش کر لیتے ہیں، اور جس کو یہ شرف مل جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، خداوند قدوس ان فرشتوں کی رحمتوں کے صدقے سے انہیں اس دنیا کے اندر بھی وقت دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی انہیں روشن کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو فضول نہیں، بیکار نہیں بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے، خدا کے قدوس کی برکتوں کے سہارے بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجہہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مقدس کلام قرآن
حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی زمین پر آئے کسی نبی کے لیے پیغام لے کر آئے، وحی لے کر آئے، خدا کا پیغام لے کر آئے، ارشادات ربانی لے کر آئے، احکامات الہیہ لے کر آئے، خدا کے قدوس کے احکامات لے کر آئے، تو آئے تو جس کے سامنے آئے وہ کوئی نبی تھا، وہ کوئی رسول تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا، وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خداوند تھے۔ جبریل سدرہ سے اترتے تھے، زمین پر آتے تھے، تو جن کے پاس آتے تھے وہ نبی ہوتے تھے اور رسول ہوتے تھے، اور اگر زمین پر آتے یا حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے ہیں، کسی امتی کے لیے جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ اور میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتا ہوں، جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے 2 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، کسی کے پاس آئے تو 100 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام صرف 150 مرتبہ جبریل علیہ السلام۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی تاجدار مدینہ علیہ السلام کی، جب باری آئی اے غلاموں آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کی وقت باری آئی، تو جبریل علیہ السلام 1 مرتبہ نہیں، جبریل 2 مرتبہ نہیں، جبریل 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 50 اور 100 مرتبہ نہیں، بلکہ حضور کی حیات طیبہ میں، حضور کی پوری زندگی مقدسہ میں جبریل حضور علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام آپ کتنی مرتبہ نبی کائنات حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضور علیہ السلام 24,000 مرتبہ آپ کی حیات طیبہ میں آئے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما دیا، جب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما دیا، آقا کریم علیہ السلام نے گنبد خضرا کو اپنا مسکن بنا لیا، جب مدینے کے تاجدار علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما کر حضور جلوہ نشین ہو گئے، جبریل علیہ السلام نے زمین پر آنے بند کر دیا، جبریل نے زمین پر آنا بند کر دیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کا یہ کرم، حضور کا شرف ہے، جو جبریل کسی امتی کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، جو جبریل کسی عام شخصیت کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، جو جبریل کسی امت کے لیے نہیں آئے، حضور کے صدقے سے خالق کائنات نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اس امت کی خاطر فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بدن سے نفیس خود آتے ہیں اور حضور کے غلاموں کے ساتھ خود مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتائیں یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، اس امت کا یہ کتنا بڑا احساس ہے کہ جو جبریل کبھی کسی اور کے لیے نہیں آئے، اس امت کے ان غلاموں کے لیے، حضور کے ان افسانوں کے لیے، ان عاشقوں کے لیے، حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے، یہ تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، خدا کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں، خدا کی عبادت میں توبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، خدا کے قدوس کی عبادت میں مغفرت کا پروانہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت
جاتے ہیں اور پھر جتنے لوگ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، جتنے لوگ ذکر اذکار کے اندر مشغول ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام انہیں اپنی رحمت میں شامل کر کے آتے ہیں۔ اور جتنے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگ اپنے کام کرنے کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ہے نا آج کے دن کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام کرنے کے اندر مشغول ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، یہ جتنے درزی ہیں اور اس طرح کے یہ جتنے بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں، دکاندار ہیں، کیا لیلۃ القدر ان کے لیے نہیں ہے؟ بخشش مغفرت خدا کی رضا کیا انہیں نہیں چاہیے؟ لیکن نہیں، یہ نصیب اور قسمت کی باتیں ہوتی ہیں جسے خدا عطا کرتا ہے۔ اپنے مقدروں پر ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا تو اپنے گھر میں بلا لیا، جب اپنے گھر میں بلایا تو آج کی رات ہم اللہ رب العزت جل وعلا کو منانے کے لیے اس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ عزیزاں نے کہا کہ اگر آئیے گا تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف میں چلتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور جو پہلے فضیلت بیان فرمائی، خدا تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کے نزول کا پورے قرآن کے اندر دو مرتبہ ذکر ملتا ہے، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو پھر بات کیا نکلے گا؟ ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا، ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ دونوں کے درمیان موازنہ کیسے کیا جائے گا؟ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب نازل فرمایا تو جو فرمایا نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کو آسمانوں سے آسمان اول پر سارے کا سارا نازل فرما دیا، آسمان اول پر آ گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن آہستہ 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 وقفے وقفے کے ساتھ وقفے وقفے کے ساتھ جس قدر جس مقام پر جتنی ضرورت محسوس ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اس قدر اتنی ضرورت کے ساتھ بھیجتا۔ تقریباً 23 سال کے عرصہ میں، کتنا؟ 23 سال کے عرصہ میں یہ پورا قرآن نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصہ میں ایک جگہ سے آسمانوں سے قرآن پہلے آسمان پر، یہ تو آسمان ہمیں نظر آ رہا سب سے پہلا آسمان، یہ آسمان اول ہے، آسمان دنیا ہے، یہ جو قریب والا آسمان ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے یکدم سارا نازل کر دیا، یہاں پہ سارا ایک آ گیا۔ پھر یہاں سے جس قدر ضرورت ہوگی، جس قدر اس کی جاگو مقام مرتبے حسب ضرورت اور جتنی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا علیہ السلام پر اتنا قرآن بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں یہ پورے کا پورا قرآن میرے آقا علیہ السلام کے سینہ مقدس میں جمع ہو گیا۔ اب قرآن سینہ مقدس میں جمع ہوا، قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن کی وجہ سے
کیا یہ جو لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے تو جتنی فضیلتیں، جتنی برکتیں، جتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آیا کہ یہ ہر سال نازل ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا، اس رات کو رحمت والا بنایا، اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت روح امین جبریل امین نازل ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے کیا ہر سال ہوتا ہے؟ جی بالکل ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ اچھا ہر سال اگر یہ ہوتا ہے تو کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں، قرآن حضور علیہ السلام کے دور مقدس میں آیا اور حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہوا۔ 40 سال کی عمر شریف میں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی آئی اور 40 سے لے کر 63 سال میرے قریب آپ علیہ السلام نے اپنی ساری حیات طیبہ زندگی اس دنیا کے اندر گزاری۔ اب یہ 23 سال کا جو عرصہ ہے یہ قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہو گیا۔ اب قرآن کو ایک مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ نازل ہونے کے بعد تو جو میں نے کیجیے گا، میں وہ بڑا ایک نکتہ آپ کی باتوں میں وہ سلام کر کے ایک مسئلہ کے حق میں سنوں کو جواب پر جو بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، میں اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے فقط ایک نکتہ کو پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ اگر قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، حضور کے دور اقدس میں نازل ہوا، حضور کی ذاتی حیات طیبہ میں نازل ہوا، ذاتی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قرآن آیا۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، یہ رب کی قدر ذرا سوچو، قرآن ایک مرتبہ آیا مگر جس رات قرآن آیا، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ جب لیلۃ القدر سال بھر میں دوبارہ آتی ہے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں، وہ فرشتے اور وہ جبریل امین السلام جو اس رات نازل ہوئے تھے، جب پلٹ کر دوبارہ لیلۃ القدر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، اے میری رحمتوں، اے میری برکتوں، جاؤ زمین پر چمک پھر سے برس جاؤ، کیونکہ وہ رات پھر سے دوبارہ آ گئی ہے۔ باقی سمجھ آئی نا؟ قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، لیکن جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جشن نزول قرآن ہر سال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جشن تکمیل قرآن ہر سال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جشن ختم قرآن ہر سال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا تو صحیح، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہر گلی، ہر محلے، بلکہ ہر مسجد، کوئی اپنی ہو یا دوسروں کی، ہر مسجد میں ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ ہم اگر
ليلة القدر کی رات آج ہمارا پیغام ہے کہ ليلة القدر کو مناؤ، ليلة القدر کی برکات سمیٹو، ليلة القدر کی رحمتیں حاصل کرو، اس میں بخشش، مغفرت اور فرشتوں کا تقرب، روح الامین علیہ السلام کا مصافحہ، یہ سارا کچھ حاصل کرو، مگر اس سے پہلے صاحب قرآن کی عظمت ضروری ہے، صاحب قرآن سے رشتہ ضروری ہے، صاحب قرآن کی عقیدت ضروری ہے۔ اگر صاحب قرآن کی عقیدت نہیں ہے، اگر صاحب قرآن سے رشتہ نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ ليلة القدر تمہیں کیا ملے گی؟ ليلة القدر سے تمہیں کیا ملے گا؟ خالق کائنات جناب الہ کریم تو سارا کچھ انہیں عطا کرتا ہے جو مصطفیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابو مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، مجھے تیرا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، میں اس وقت تک ان کو بتا دے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو پہلے نہ مانے، یا جب تک آپ کو پہلے نہ مانے اس وقت تک یہ مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی برکتوں والی سعادت والی رات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ رات میسر ہے۔ اس رات کے اندر حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے، اور خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں ذکر اذکار کی صورت میں اس رات کو گزارنا چاہیے۔ رات کا جس قدر حصہ بقدر استغفار آپ عبادت کر سکتے ہیں، عبادت میں گزارے۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحے، یہ ساعتیں، یہ راتیں زندگی کے اندر دوبارہ نہیں ملیں۔ خدا کی قسم یہ زندگی نے جب ہماری جان چھوڑ دی اور ہم جب اس دنیا سے نکل گئے جائیں گے، ہمیں اس کی قدر کا پتہ چلے گا۔ آج ہم غفلت میں ہیں، آج ہم سوئے ہوئے ہیں، آج ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر رات کو جا کر ہم نے وقت گزار لیا پھر بھی ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر سو کر گزار لیا ہم بھی پھر بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، خدا قدوس نے اس رات کی جو فضیلت بیان کی ہے آپ نے اسے محسوس نہیں کیا۔ خدا فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ دیکھیں نا آج ہم اپنا کاروبار کرنے والے جو ہیں، تجارت کرنے والے، کمائی کرنے والے، ہر وقت اس کوشش میں، اس جستجو میں ہوتے ہیں، اس تمنا میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا چیک لگے کہ ہم یہاں سے یہاں چلے۔ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، دکاندار، پیشہ ور، ہر وقت کوشش کرتا ہے آج کوئی ایسا چیک لگے کہ ہمارے جو ریٹ بڑھے، ہمارے جو ہے وہ منافع کا جو پیمانہ وہ بڑھ جائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ منافع ہو، ہر طرح یہ طلب کرتا ہے۔ نیکیاں
بیماری ہے، سفر ہے، 100 عارضے اپنی جگہ پر، لیکن میں کہتا ہوں کہ بندے ذرا دیکھ تو صحیح، خدا نے تجھے پسند ہی نہیں کیا کہ تو میرا روزہ رکھے تو میرے گھر میں آ. جسے خدا نے پسند کیا اس نے جس حال میں بھی تھا وہ روزے میں تھا اور خدا کے گھر میں تھا. جسے خدا نے پسند نہیں کیا اس نے روزہ بھی نہیں رکھا اور خدا کے گھر میں اسے آنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. اگر نہیں بھی ہوا، آج کا دن ہے، آج کی یہ گھڑی ہے، آج کی یہ لمحے، یہ ساتھ میں انہیں جب وہ سایہ مت کرنا. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سچے دل سے توبہ استغفار کرنے، خدا کی قسم آج بھی اس کی رحمتیں اپنے پر پھیلائیں، اپنے بازو پھیلا کر اپنے ان گناہگار بندوں کو سدائے لگا رہی ہے. الا بالمستغفرین فاعذ لہ، الا بالمستغفرین فاغفر لہ. ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. سبحان اللہ. ایک ہے کہ ہمیں کسی سے معافی مانگنی ہے تو کسی کے در پہ جا کے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے جا کے، کسی کی چوکھٹ میں جا کے معافی مانگے، کسی کے گھر میں جا کے معافی مانگے، کسی کے سامنے جا کے معافی مانگے. یہ ایک لیول ہے. ایک لیول یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے نہیں، تو کسی کے گھر میں نہیں، تو اپنے گھر میں ہے، تو کسی کے سامنے نہیں، تو اپنے گھر میں بھی اکیلا بیٹھ اور اکیلے میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگا تو تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا. میں سوچا نہیں آپ نے، ہم نے اگر کسی کو کسی سے کوئی بدلہ لینا، کسی نے ہمارا حق مار دیا، ہم اپنا ناانصافی کا ترازو دیکھتے ہیں، لیول دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق مارنے والا کس لیول کا ہے. اگر بہت زیادہ حق مارا ہو ہم کہتے ہیں نہیں، چوک میں آپ کی معافی مانگے تو پھر معاف کرے گی. ہم کہتے ہیں نہیں، سارے گھر والوں کے سامنے معافی مانگے گا تو پھر معاف کریں گے. ہم کہتے ہیں شہر میں آپ کے معافی مانگے گا پھر معاف کریں گے. اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھائی اکیلے میں آپ کی معافی مانگ تو میں تجھے معاف کر دوں گا، پتہ یہ آسان کو مت کر دے گا. اکیلے میں کیا چوک چلائے؟ ہاں جی، اکیلے. دیکھیں اللہ کتنا غفور رحیم ہے، وہ کتنا قریب ہے. اگر وہ کہتا کہ تو چوک میں آ کے اس سے معافی مانگ تو پھر بھی اس کا حق تھا. اگر وہ کہتا نہیں، تو ایسے معافی مانگ کہ جو تیرا پاس بیٹھا ہے اسے بھی نہ پتا چلے کہ تو اس نے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس سے کے دل سے معاف ہے تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا. مغفرت دینے کے لیے، اس کو منانے کے لیے آج یہ رات ہے. آج کے ان لمحات کو ضائع مت کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرم کرے گا کہ ہمیں بخشش کا پروانہ بھی نصیب فرمائے گا. خالق کائنات ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے احباب نے اس میں تعاون کیا، حصہ ملایا، اس کے انتظام کے اندر اپنے معاملات کیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی کاوشوں کی بارگاہ